العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي ربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مناي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ 3 جگہ سے میں نے 3 آیتیں پڑھی. پہلی جگہ سورہ ہجر کی ہے، 14ویں پارے کے بالکل شروع میں. ان آیات میں اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ نے مشرکین مکہ جو قرآن کریم کے پہلے مخاطب ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں میں سب سے پہلے کام شروع کیا ہے اور جنہوں نے قرآن کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا حضور کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلے انکار کیا ہے، ان کا ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب ہے. ان کا اعتراض یہ تھا
کہ یہ صاحب قرآن کے نام سے جو وحی پیش کرتے ہیں یہ وحی نہیں ہے، یہ دیوانے کی بڑ ہے۔ دیوانے کی بڑ مانے دیوانہ صبح سے شام تک بکتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو پاگل دیوانہ صبح سے شام تک بکتا رہتا ہے، یہ قرآن دیوانے کی بڑ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میرے پاس اللہ کے یہاں سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے یہاں سے آیا ہے، فرشتہ لے کر میرے پاس آتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے تو ہمیں بھی تو دکھاؤ کیسا فرشتہ آتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دکھاتے وہ فرشتہ؟ یہ تھا ان کا اعتراض۔ دعویٰ یہ کرتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے پاس سے فرشتہ لے کر میرے پاس آتا ہے، تو آپ کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دکھا سکتے فرشتے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے فرشتے؟ ہمیں دکھاؤ کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کا کلام کیسے لاتے ہیں۔ ان کا یہ قول تھا، قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کہا انہوں نے اے وہ جس پر الذکر اتارا گیا ہے، قرآن کریم اتارا گیا ہے، بے شک تو البتہ میڈ ہے، پاگل ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یعنی تو کہتا ہے کہ قرآن مجھ پر اتارا گیا، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے یہاں سے مجھ پر یہ اتارا گیا ہے، یہ سب تیری باتیں ایسی ہیں، یہ تو پاگل کی، یہ تو دیوانے کی بڑ ہے۔ دیوانہ جیسے صبح سے شام تک بکتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، ایسا تو ہی بولتا رہتا ہے اور اپنا کلام ہے اور کہتا ہے اللہ کا کلام۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو؟ لو ما تاتینا بالملائکہ، اگر تو سچا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ کے یہاں سے یہ کلام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تیرے پاس بھیجا ہے اور فرشتہ آ کر تجھے پہنچا گیا ہے، اگر تیری یہ بات صحیح ہے تو ان فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا؟ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، یعنی جب تیرے پاس وہ فرشتہ آ سکتا ہے تو تیرے جیسے ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں دکھا تو صحیح وہ کون سا فرشتہ ہے، کیسا فرشتہ ہے جو تیرے پاس اللہ کا کلام لے کر آ رہا ہے۔ قرآن کریم اس کے دو جواب دے رہا ہے، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب یہ ہے کہ فرشتے تمہارے پاس بھی آ سکتے ہیں مگر تمہارے پاس وحی لے کر نہیں آئیں گے، ڈنڈا لے کر آئیں گے۔ امتوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں لیکن عذاب نازل جب ہوتا ہے تو عذاب لے کر امتوں کے پاس آتے ہیں، وحی لے کر امتوں کے پاس نہیں آتے ہیں۔ وحی لے کر تو امت کے پیغمبر ہی کے پاس آتے ہیں، ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو ایک صاحب لکڑی کا گٹھڑ اٹھائے جا رہے تھے، بڑا بھاری تھا، جب بوجھ سے دبے بہت پریشان ہوئے تو ایک جگہ پر ڈالا اور بیٹھ کر اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اس سے تو موت ہی آتی تو اچھا تھا، کیا مصیبت ہے اتنے بڑے بڑے گٹھڑ اٹھانے۔ اچانک ملک الموت ظاہر ہوئے، السلام علیکم، کیوں بلایا ہے مجھے؟ تو بڑے میاں کہتے ہیں یہ گٹھڑ میرے سر پہ دھر دے۔
سبحان تو اللہ تعالیٰ پہلا حاکمانہ جواب دیتے ہیں کہ فرشتے تمہارے پاس بھی آ سکتے ہیں، مگر ڈنڈا لے کر آئیں گے، وہی لے کر نہیں آئیں گے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ۔ نہیں اتارتے ہیں ہم فرشتوں کو مگر کھری بات کے ساتھ، حق کھری بات کے ساتھ اتارتے ہیں، اور جب وہ کھری بات لے کر کے فرشتے آ جائیں گے تو پھر اس وقت میں ان کو مہلت نہیں ملے گی، ڈھیل نہیں ملے گی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتے قوموں کے پاس بھی آتے ہیں، فرشتے قوموں کے پاس بھی آتے ہیں، وہی لے کر نہیں آتے ہیں، عذاب لے کر آتے ہیں، وہی لے کر صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، جگہ جگہ پر ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں آئے ہیں، اور ساری قوم یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی مہمان لڑکے کہیں سے آئے ہیں انسان، وہ اپنی خصلت بد کے لیے ان کو مطالبہ کرنے کے لیے آئے، اور پھر انہوں نے زمین الٹ دی، ان فرشتوں نے زمین الٹ دی، اور ساری پوری قوم کے 5 سیٹی تھیں، وہ 5 شہر زمین کے اندر دھس گئے اور 2000 فٹ کی گہرائی میں چلے گئے۔ آج وہاں ڈیڈ سی ہے، فلسطین کے قریب میں جہاں ڈیڈ سی ہے، یہ پوری ڈیڈ سی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط کی 5 بستیاں زمین کے اندر دھس گئی ہیں اور 2000 فٹ گہرائی میں چلی گئی۔ تو فرشتے آتے ہیں قوموں کے پاس، ساری قوم نے دیکھا تھا، اور ساری قوم آ کر لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگی تھی یہ لڑکے ہمیں دو۔ تو فرشتے قوموں کے پاس آتے ہیں، قومیں فرشتوں کو دیکھتی بھی ہیں، مگر فرشتے عذاب لے کر قوموں کے پاس آتے ہیں، حق لے کر آتے ہیں، اور جب وہ حق لے کر آتے ہیں تو وما كانوا اذا منذرین، پھر انہیں ڈھیل نہیں دی جاتی، پھر وہ پکڑ لیے جاتے۔ تو تم کہتے ہو ہمارے پاس فرشتوں کو لاؤ، فرشتے آئیں گے پھر پنپ نہیں سکو گے، یہ تو حاکمانہ جواب ہے۔ دوسرا حکیمانہ جواب ہے۔ حکیمانہ جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک پاگل کتنے لوگ گزرے ہیں، اللہ جانے کتنے گزرے ہیں، بے شمار پاگل گزرے ہیں، اور جتنے پاگل گزرے ہیں وہ پوری زندگی بک بکی کرتے رہے ہیں، بیچارے پاگل ہیں، صبح سے شام تک بولتے ہی رہتے ہیں۔ آج دنیا میں کسی پاگل کا ریکارڈ ہے؟ بتاؤ، دنیا میں کسی گزرے ہوئے پاگلوں میں سے کسی پاگل کی زندگی میں بولی ہوئی باتیں آج ریکارڈ ہے کہیں؟ کہیں نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ صاحب جن پر تم اعتراض کر رہے ہو، وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کی حفاظت کی گارنٹی ہم لے رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الذکر یعنی یہ قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تم جو کہتے ہو یہ انہی کی بڑھ ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، یہ بولتے رہتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ الذکر، یہ قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے۔ اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہے تو آج تک کسی دیوانے کی بڑھ محفوظ نہیں ہے، وہ بولتا ہے 5 منٹ کے بعد میں کوئی بھی نہیں جاتا اس نے کیا بولا۔ آج تک جتنے پاگل دیوانے گزرے ہیں کسی کا بولا ہوا تو محفوظ نہیں، ریکارڈ نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ اطلاع پیشین گوئی کی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ذکر اللہ فرماتے ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہوتی تو یہ بڑھ محفوظ نہیں رہ سکتی تھی،
اور آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کلام میں زبر زیر کا فرق نہیں پڑا ہے، بے عینی محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجنون اور پاگل کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے یہاں سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ پہلی جگہ پر جو آیتیں ہیں اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں اس ترتیب سے تھا جس ترتیب سے آج ہمارے طاق میں رکھا ہوا ہے قرآن کریم، جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں تھا، لیکن دنیا میں جو یہ اترا ہے تو اس ترتیب سے نہیں اترا ہے، بلکہ اوکیزنلی موقع کی رعایت سے جون سی آیتیں اتارنی ہوتی تھی وہ آیتیں اترتی تھی، اور جب وہ آیتیں اترتی تھی تو فوراً کاتبین وحی کو بلا کر کے وہ آیتیں لکھوا دی جاتی تھی، پھر نماز کے بعد صحابہ کو وہ آیتیں سنا کر کے صحابہ کو حفظ کرا دی جاتی تھی، مرد اور عورتیں سب حفظ کر لیتے تھے، اور پھر حفظ کر کے اٹھتے تھے تو شام ہوتے ہوتے مدینہ کے ایک ایک مرد تک اور ایک ایک عورت تک وہ نئی وحی پہنچ جاتی تھی اور سب اس وحی کو یاد کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور جب چند آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل یہ بتاتے تھے کہ یہ آیتیں فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد لکھی جائیں، اس طرح سے وہ لکھی جاتی تھی۔ پھر جب کوئی صورت مکمل ہو جاتی تھی تو صحابہ میں سے جو صحابی اس صورت کو مانگتا تھا اسے دے دی جاتی تھی۔ کسی کو اس کی کاپی کرنی ہے، اس میں سے نسخہ نقل کرنی ہے تو فلاں صحابی کے پاس میں سورہ طٰہٰ ہے، جاؤ ان سے نقلیں لو، اس سے نقل لے گا، پھر نقل سے دوسرا نقل لے گا، یوں حسب ضرورت۔ عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا، اس لیے زیادہ نقلیں ہوتی بھی نہیں، پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، وہ حافظے پر اعتماد کرتے تھے اور جو کلام آتا تھا اسے حفظ کرتے تھے اور یاد کرتے تھے، لیکن کسی کو نقل لینی ہو تو فلاں صحابی کے پاس سورہ طٰہٰ ہے وہاں سے لو۔ اسی طریقے پر 23 سال میں یہ قرآن کریم اترا اور تمام قرآن الگ الگ صورتیں لکھی گئی، ایک ساتھ قرآن کا یہ مصحف جیسا آج قرآن ہے ایسا قرآن نہیں لکھا گیا، الگ الگ صورتیں لکھی گئی، اور وہ جس صحابی نے مانگی حضور نے اسے دے دی۔ جب حضور کی وفات ہوئی تو حضور کے گھر میں قرآن کریم لکھا ہوا نہیں تھا، یہ جو حضور نے پوری زندگی لکھوایا یہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں رکھا تھا، یہ سارا قرآن الگ الگ صورتیں لکھی ہوئی مختلف صحابہ کے پاس یہ بکھرا ہوا تھا، حضور نے گھر میں نہیں رکھا تھا۔ اور صحابہ حضور تو حافظ تھے اور بے شمار صحابہ حافظ تھے، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے اور پچھلا اترا ہوا قرآن کا حضور کے ساتھ دور کرتے تھے، جیسے آج کل حافظ دور کرتے ہیں وہ بھی دور کرتے تھے۔ آخری رمضان اس میں حضرت جبرائیل نے حضور کے ساتھ 2 دور کیے۔ حضور نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی فنش ہونے جا رہی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے معلوم ہوا؟ تو حضور نے فرمایا ہر رمضان میں جبرائیل 1 دور کرتے تھے، اس رمضان میں انہوں نے 2 دور کیے میرے ساتھ۔ خیر، حضور دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد فوراً مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ پیش آئی۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں 600 حافظ صحابہ شہید ہو گئے، اور یہ تو حضور کے بعد پہلی جنگ ہے، اور آگے معلوم نہیں کیا کیا ہونا ہے۔
تو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اسی طرح سے جنگیں ہوتی رہی اور حافظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ لہذا قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ میں لے لیا جائے تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ دیکھو حضور اسلامی گورنمنٹ کے حضور امیر المومنین تھے، اللہ کے رسول تو تھے ہی، لیکن جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اس کے سربراہ امیر المومنین حضور تھے، لیکن حضور نے اس قرآن کو سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا تھا، حضور کے گھر میں ہوتا، حضور کی نگرانی میں ہوتا، اس کو سرکاری ریکارڈ کہو۔ قرآن سرکاری ریکارڈ میں نہیں تھا، جب جو صورت مکمل ہوتی گئی جس نے مانگی اسے دے دی گئی، قرآن حضور نے سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا تھا۔ حضرت عمر نے یہ اسکیم پیش کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہ قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ میں لے لیا جائے تاکہ اس طرح سے جنگوں میں اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ واللہ ان ذالک لخیر، بخدا ایسا کرنے میں خیر ہے، اچھا کام ہے، حرج کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے تھے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ کیا حضور سرکاری ریکارڈ میں قرآن کو نہیں رکھ سکتے تھے؟ مگر حضور نے نہیں رکھا تو میں سرکاری ریکارڈ میں کیسے لوں؟ ان دونوں بزرگوں کے درمیان میں مختلف موقعوں پر اس مسئلے پر گفتگو ہوتی رہتی تھی کہ قرآن جمع کر لیا جائے۔ یہ لفظ کتابوں میں آتا ہے کہ قرآن جمع کر لیا، اس کو لوگ سمجھتے نہیں، اس لیے میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ جمع کرنے کا کیا مطلب ہے۔ یہ قرآن بے عینی ہی سارا اسی ترتیب سے تمام حافظوں کو یاد تھا، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل آ کر دور کرتے تھے، پھر اب کیا جمع کرنا ہے؟ یہ جمع کرنے کا مطلب ہے سرکاری ریکارڈ میں لینا، سرکاری ریکارڈ میں قرآن نہیں تھا۔ دونوں بزرگوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر کے سینے کو کھول دیا اور ان کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کام پر کس کو مقرر کیا جائے، کس کی ڈیوٹی لگائی جائے جو یہ کام کرے؟ تو ایک صحابی تھے انصاری زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کاتبین وحی میں تھے۔ حضور کے زمانے میں 16 صحابہ تھے، وہ جو وحی لکھتے تھے۔ جب وحی نئی نازل ہوتی تھی تو ان 16 آدمیوں میں سے جو بھی اویلیبل ہوتا اس کو بلا کر حضور وحی لکھواتے تھے۔ تو حضرت زید ابن ثابت بھی کاتبین وحی میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بلایا اور یہ کہا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، تو انہوں نے بھی فوراً وہی بات کہی کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کام آپ دونوں حضرات کیسے کر رہے ہیں؟ تو ان دونوں نے ان کو بھی سمجھایا کہ بھئی اس میں حرج کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے۔ بار بار مختلف مجلسوں میں ان کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت کو بھی شرح صدر ہو گیا۔ چنانچہ صحابہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کی اوریجنل تحریر ہے، جو کاپیاں ہوئی وہ نہیں چاہیے، جو اوریجنل تحریر ہے جو حضور نے لکھوائی ہے اور لکھنے کے بعد حضور نے حضرت جبرائیل کی ہدایت کے مطابق لکھوائی ہے، حضور کے ملاحظے سے گزری ہے، وہ اوریجنل تحریر لاؤ اور 2 گواہ لاؤ اس بات کے کہ یہ اوریجنل تحریر ہے۔ اس میں ایک گواہ تو جس کے پاس وہ صورت ہے وہ ایک گواہ، تو وہ اس کے ساتھ ایک دوسرا اور گواہ چاہیے، 2 گواہ چاہیے اس بات کے کہ اوریجنل تحریر ہے۔ اور پھر اس میں سے کاپی در کاپی ہوئی وہ تحریریں نہیں چاہیے۔ چنانچہ سب صحابہ کے پاس محفوظ تھی، فٹافٹ آئی، گواہیوں کے ساتھ آئی۔ حضرت زید ابن ثابت نے ان کو ترتیب دے دی، کیونکہ الگ الگ صورتیں تھیں، ان کی سب ترتیب دے دی۔ ترتیب دے کر کے حضرت زید ابن ثابت خود حافظ تھے، انہوں نے پڑھا
تو اس میں 2 آیتیں نہیں تھی. تو اعلان کیا کہ پورا قرآن کریم آ گیا ہے، 2 آیتیں نہیں آئی. سورہ توبہ کے آخر کی 2 آیتیں نہیں آئی، ان کی اوریجنل تحریر نہیں آئی. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو اصل تحریر ہے، اوریجنل تحریر، وہ میرے پاس ہے اور میں دوسرا گواہ ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک مجھے دوسرا گواہ نہیں ملا، اس لیے میں لے کر حاضر نہیں ہوا. تو حضرت زید بن ثابت نے کہا بھائی لاؤ دکھاؤ کہاں ہے. وہ دکھائی تو وہ حضرت زید بن ثابت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی. تو حضرت زید نے کہا اس کا گواہ تو میں ہوں، یہ تو میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی. یوں 2 گواہ ہو گئے اور وہ تحریریں لی گئی. اب پورا قرآن کریم اوریجنل تحریریں آ گئی. اب حافظ کو بٹھاتے تھے، حضرت زید حافظ کو بٹھاتے تھے، حافظ اپنے حفظ سے پڑھتا تھا اور حضرت زید اس کے ساتھ ملا کر سنتے تھے. ایسے کئی حافظ بٹھائے، ایک نہیں کئی حافظ بٹھائے. وہ شروع سے آخر تک پڑھے گا، حضرت زید ملان کریں گے، پھر دوسرا حافظ بٹھائیں گے، وہ ملان کریں گے. جب کئی حافظوں کے حفظ کے ساتھ ملان کر کے اطمینان کر لیا تو پھر حضرت زید نے ان اوریجنل تحریروں کی کاپی کی اور وہی الگ الگ کی. سورہ بقرہ الگ لکھی، آل عمران الگ لکھی، نساء الگ لکھی، اور سب لکھ کر کے اس کی کاپی تیار کر کے ایک تھیلے میں بھر کے حضرت ابو بکر صدیق کو دے دی. اور یہ جو اوریجنل تحریریں تھیں وہ جن کی ملکیت تھی ان کو واپس کر دی گئی. اعلان کر دیا کہ جس کی جو تحریر لے جاؤ واپس. تو اوریجنل تحریریں صحابہ کو واپس کر دی اور اس کی جو نقل تھی وہ ایک تھیلے میں سارا قرآن کریم بھر کر کے حضرت ابو بکر کو دے دی ہے. دیکھو اب یہ قرآن سرکاری ریکارڈ میں آ گیا. آج تک کسی ایک آدمی کے پاس پورا قرآن محفوظ نہیں تھا، حافظے میں تو تھا لیکن تحریری طور پر کسی کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس سورہ بقرہ ہے، ان کے پاس آل عمران ہے، ان کے پاس توبہ ہے، یوں الگ الگ تھا. کسی ایک آدمی کے پاس قرآن محفوظ لکھا ہوا نہیں تھا. اب سارا قرآن تھیلے میں بھر کر حضرت ابو بکر کو دے دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تھیلا حضرت عائشہ کے پاس رکھوا دی. حضرت عائشہ ان کی صاحبزادی تھی اور ام المومنین تھی، ازواج مطہرات میں سے. وہ تھیلا ان کے پاس رکھوا دیا تاکہ کبھی ضرورت پڑے دیکھنے کی تو اس کو دیکھا جائے. آج کل جیسے سرکاری ریکارڈ رکھنے کے بینک ہیں اور لاکر اور یہ اور وہ اس زمانے میں تھا نہیں، 7 سال مسئلہ تھا. تو حضرت عائشہ کے پاس وہ تھیلا رکھ دیا. پھر ادھر کیا ہوا؟ ادھر جب پہلی جنگ میں اتنے شہید ہو گئے صحابہ، حافظ صحابہ، تو پھر آگے جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے. اور پھر مسلمانوں نے بچوں کو حفظ کرانا شروع کیا. تو اگر 10 شہید ہوتے ہیں تو 100 حافظ نئے تیار ہو جاتے ہیں. تو حفظ کا سلسلہ بڑھ گیا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے دور خلافت میں اتنی توجہ کی قرآن کریم کے حفظ پر کہ لوگوں پر پابندی لگائی کہ حدیث زیادہ مت بیان کرو، لوگوں کو قرآن میں لگا رہنے دو. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو وہ تھیلا حضرت عائشہ کے پاس سے لے کر حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا. کیوں؟ حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی تو کبھی دیکھنا پڑے تو بے تکلف وہاں سے دیکھ سکے. لیکن پھر اس تھیلے کو کھولنے کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ حفظ تیزی کے ساتھ بڑھ گیا. نئے پہلے تو بڑی بڑی عمر کے لوگ حفظ کرتے تھے، اب تو نئے بچے ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 سال گزر گئے. حضرت عثمان خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ضرورت پھر پیش آئی. وہ یہ ہے کہ یہ جو سرکاری ریکارڈ میں ہے وہ تو ایک تھیلے میں بھرا ہوا رکھا ہے، اس کی کوئی نقلیں نہیں کی جاتی اور کوئی نقلیں مسلمانوں کو نہیں دی جاتی. مسلمانوں کے پاس تو جو سلسلہ چلا آ رہا تھا وہی سلسلہ چلتا رہا. کسی صحابی نے قرآن لکھ رکھا تھا نزول کے اعتبار سے، کون سی آیتیں نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی، اس طرح لکھ رکھا تھا.
کسی نے لکھ رکھا تھا لوح محفوظ کی ترتیب سے، کیونکہ تمام حافظوں کو جو یاد تھا وہ لوح محفوظ کی ترتیب سے یاد تھا، اس طرح لکھ رکھا تھا۔ کسی نے اپنے قرآن کے اندر حاشیے پر تفسیریں بھی لکھ رکھی تھی، اور شروع میں 7 لہجوں میں قرآن نازل ہوا تھا، ان لہجوں کے اعتبار سے بھی لکھنے والوں نے لکھ رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ مختلف قرآن مختلف طرح سے لکھے ہوئے لوگوں میں اختلافات ہونے لگے، تو کرمان پر جب جہاد ہو رہا تھا، کرمان ہے افغانستان میں، وہاں جب جہاد ہوا تھا تو حضرت حذیفہ بن الیمان نے وہاں فوج میں اختلافات دیکھے۔ یہ کہتا میرا قرآن اصل ہے، وہ دوسرا کہتا میرا اصل ہے، تیسرا کہتا میرا اصل ہے۔ تو حضرت حذیفہ وہاں سے جب مدینہ واپس لوٹے تو انہوں نے حضرت عثمان سے جا کر کہا کہ امت کی خبر لیجئے، اس سے پہلے کہ وہ قرآن میں اختلاف شروع ہو جائے اس سے پہلے امت کی خبر لیجئے۔ چنانچہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا اور حضرت عثمان خلیفہ بنے تو وہ تھیلا حضرت حفصہ کے پاس ہی رہا، وہاں سے منتقل نہیں ہوا، کیونکہ حضرت عثمان کی کوئی صاحبزادی حضور کی بیویوں میں نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان تو ڈبل داماد تھے۔ تو اب حضرت حفصہ کے پاس سے لے کر رکھتے تو کس کے پاس رکھتے؟ یہ بھی اجنبی ہیں، کسی اور کے پاس رکھیں گے وہ بھی اجنبی ہیں، تو وہ تھیلا حضرت حفصہ ہی کے پاس رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ اب حضرت زید بن ثابت بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اکیلے کام نہیں کر سکتے ہیں، جو آگے اسکیم ہے وہ ساری اسکیم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، تو حضرت عثمان نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ہیڈ حضرت زید بن ثابت اور 4 نوجوان قریشی ان کے ساتھ کمیٹی میں شامل کی، اور 5 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی۔ یہ کمیٹی نے کام شروع کیا اور پھر صحابہ میں اعلان کیا کہ جن جن کے پاس میں اوریجنل قرآن کریم کی تحریریں ہیں، رائٹنگ ہیں، حضور کے نے جو حضور نے کاتب ان سے لکھوائی ہیں اور لکھنے کے بعد جو حضور کے ملاحظے سے گزری ہیں، حضرت جبرائیل کی ہدایت کے مطابق لکھوائی گئی ہیں، وہ اوریجنل تحریریں لاؤ اور 2 گواہ لاؤ اس بات کے کہ اوریجنل تحریریں ہیں۔ اب تو لوگوں نے پہلے سے زیادہ اہتمام سے ان تحریروں کو رکھا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ان کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ ضرورت پیش ہے، تو سب صحابہ کے پاس میں بہت محفوظ ہے۔ چنانچہ فٹافٹ وہ ساری تحریریں آ گئی گواہیوں کے ساتھ۔ اب وہ تھیلا حضرت حفصہ کے پاس سے منگوایا گیا اور وہ تھیلے کو ترتیب سے رکھا، یہ تحریروں کو ترتیب سے رکھا، تو اب کے 2 آیتیں سورہ احزاب کی نہیں آئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ آیتیں نہیں آئی۔ تو پھر اعلان کیا گیا کہ بھئی سورہ احزاب کی 2 آیتیں نہیں آئی۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وہ میرے پاس ہیں، وہ 2 آیتیں اس کی اوریجنل تحریر میرے پاس ہے، لیکن پچھلی مرتبہ جو میں نے پیش کی تھی اور میں نے اپنے ساتھ دوسرا گواہ پیش کیا تھا وہ گواہ کا انتقال ہو گیا، اب میں دوسرے گواہ کی تلاش میں ہوں جو یہ جانتا ہو کہ یہ اوریجنل تحریر ہے۔ تو میں گواہ ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک ملا نہیں، پچھلی مرتبہ میں نے جو گواہ پیش کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت خزیمہ ابن ثابت۔ تو سارے مجمع نے کہا کہ ان کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تنہا گواہی کو 2 کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے، لہذا ان کی اکیلوں کی گواہی 2 کے برابر ہے، ان کو دوسرا گواہ نہیں چاہیے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اونٹ بیچا اور ایک اعرابی نے، دیہات کے ایک آدمی نے اونٹ خریدا، وہ اونٹ لے کے چلا گیا، اس نے پیسے حضور کو دے دیے، اونٹ لے کے چلا گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا مجھے اونٹ پسند نہیں، تو حضور نے بولا تجھے اونٹ پسند نہیں، پیسے اپنے واپس لے جا۔
جب پیسے واپس لینے کا مسئلہ آیا تو اختلاف ہوا. حضور نے فرمایا کہ میں نے تجھے مثال کے طور پر $100 میں بیچا تھا اور تجھ سے میں نے قیمت $100 لی ہے. وہ کہنے لگا میں نے تو $125 میں خریدا تھا اور آپ کو $125 دیے. اب $25 کا جھگڑا ہو گیا. حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے $100 میں اونٹ بیچا ہے اور تو نے مجھے $100 دیے. وہ کہتا ہے میں نے آپ سے $125 میں خریدا ہے اور آپ کو میں نے $125 دیے ہیں, لہذا $125 لاؤ واپس. حضور فرماتے بھائی تجھ سے میں نے $100 لیے ہیں, اس کا اونٹ کی قیمت $100 لے. وہ دیہاتی کہنے لگا آپ گواہ لائیے. وہ حضور سے کہہ رہا آپ گواہ لائیے. تو حضور نے فرمایا کہ بھئی میرا تیرا جب معاملہ ہوا تھا تو ہم 2 ہی تھے, میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ کوئی تیسرا تو تھا ہی نہیں, میں اور تو 2 ہی تھے, گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو یہ جب ان کی آپس کی بات ہو رہی تھی تو اور صحابہ اکٹھا ہو گئے. تو جب حضور نے فرمایا کہ بھئی جب معاملہ میرا تیرا ہوا تھا ہم 2 ہی تھے, تیسرا کوئی تھا ہی نہیں, گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو حضرت حذیفہ نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے $100 میں خریدا تھا اور اس سے آپ نے $100 لیے. تو حضور نے فرمایا کہ جب ہمارا ان کا معاملہ ہوا تھا آپ کہاں تھے, کیسے گواہی دے رہے ہو, آپ تو تھے نہیں. تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ 7ویں آسمان پر سے قرآن اترتا ہے اور آپ وہ ہمیں سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں. تو جو 7ویں آسمان پر سے جو چیز آ رہی ہے اور اس میں ہم تصدیق کرتے ہیں تو کیا یہ $25 کے لیے آپ جھوٹ بولیں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے $100 میں اونٹ خریدا ہے اور اس سے آپ نے $100 لیے. اس دن حضور نے یہ فرمایا تھا کہ خزیمہ جس کے لیے گواہی دیں گے ان کی اکیلوں کی گواہی 2 کے قائم مقام. تو سارے مجمع نے کہا کہ ان کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے, ان کی تو اکیلوں کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے. بہرحال وہ آیتیں لے لی گئی. اب 2 تحریریں ہیں, ایک وہ تھیلے والی ساری تحریریں ہیں اور ایک اوریجنل تحریریں ہیں. پھر تھیلا اور اوریجنل تحریروں کا ملان کیا گیا. پھر ملان کرنے کے بعد میں پھر حافظوں کو بلا کر بٹھایا گیا. ایک حافظ پڑھتا تھا اور یہ کمیٹی کے سب حضرات اس کا ملان کرتے تھے, شروع سے آخر تک حافظ پڑھتا رہا. پھر دوسرا حافظ, پھر تیسرا حافظ, ایسے کئی حافظوں کو بٹھا کر کے اس کا ملان کیا گیا. جب مکمل اطمینان ہو گیا تو ان 5 کمیٹی کے 5 ممبروں نے مل کر قرآن کریم کے 5 مصحف تیار کیے اور جیسا حافظوں کو جس طرح سے یاد تھا اسی طرح سے سب صورتیں ملا کر ایک جگہ لکھی. اور یہ جو آج قرآن کریم ہے ایسا قرآن کریم انہوں نے نسخہ کیا اور 5 کاپیاں تیار کی. ان میں سے 1 کاپی مدینہ شریف میں حضرت عثمان کے پاس رہی اور 4 کاپیاں ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جامع مسجد میں رکھوا دی گئی. اور حضرت عثمان نے پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ اب جس کو قرآن کی نقلیں لینی ہو, یہ جامع مسجد میں قرآن رکھا اس سے نقلیں لو. اور اس کے علاوہ جس نے جس طرح سے بھی قرآن لکھ رکھا ہے, اندر تفسیریں لکھ رکھی ہے, نزول کے اعتبار سے لکھ رکھا ہے, مختلف لہجوں میں لکھ رکھا ہے, وہ سارے قرآن میرے پاس بھیج دو. چنانچہ پورے ملک سے وہ سارے قرآن حضرت عثمان کے پاس چلے آئے اور حضرت عثمان نے وہ سب جلوا دیے. اور یہ بڑے بڑے شہروں میں جو قرآن رکھے تھے لوگوں نے اس سے نقلیں لینی شروع کی اور آج تک وہی قرآن ہے, اس کی نقلیں ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ. اچھا, پھر وہ تھیلا حضرت حفصہ والا حضرت حفصہ کے پاس واپس کر دیا گیا. پھر اس کا کیا ہوا اللہ جانے کیا ہوا. وہ جو اوریجنل تحریریں تھیں جن کی تھی ان کو واپس کر دی گئی. پھر کیا ہوا اللہ جانے کیا ہوا. تو کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں پرانے زمانے کی سادہ تحریریں. اس کا حاصل یہ ہے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں جس قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ میں لیا گیا تھا, حضرت عثمان نے اسے سرکاری ریکارڈ میں سے نکال کر پھر مسلمانوں کو سونپ دیا, لو یہ قرآن تمہارا. جو کام حضرت ابو بکر نے کیا تھا انہوں نے سرکاری ریکارڈ میں لیا تھا, حضرت عثمان نے سرکاری ریکارڈ سے نکال دیا.
اور آج دنیا کی کوئی اسلامی گورنمنٹ اس کے سرکاری ریکارڈ میں قرآن نہیں. آج 1400 سال میں، اس 1400 سال میں کسی بھی اسلامی حکومت کے سرکاری ریکارڈ میں قرآن کریم نہیں ہے. قرآن کریم مسلمانوں کو سپرد کر دیا گیا ہے. اللہ اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنی ہے، گورنمنٹوں کی ذمہ داری نہیں. اگر کوئی گورنمنٹ قرآن کریم کی خدمت کرتی ہے اس کی سعادت ہے. جیسے کنگ فہد نے ایک بڑا کمپلیکس بنایا ہے اور بے شمار قرآن دنیا میں پھیلا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آج بھی وہ خدمت ہے تو ان کے لیے سعادت ہے. باقی سعودی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں قرآن کریم نہیں. اور کسی بھی حکومت کی ذمہ داری میں، رسپانسبلٹی میں قرآن کی حفاظت نہیں ہے. قرآن کریم حضرت حضور نے تو پہلے ہی دن سے مسلمانوں کو سونپ دیا تھا، اپنے گھر میں قرآن کریم رکھا ہی نہیں تھا. درمیان میں تھوڑے وقت کے لیے وہ سرکاری ریکارڈ میں آیا، پھر حضرت عثمان نے اسے نکال کر کے مسلمانوں کو سونپ دیا. یہ جمع قرآن کی داستان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن جمع کیا یعنی سرکاری ریکارڈ میں لیا، اور حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا یعنی تمام مسلمانوں کو اس قرآن پر جمع کر دیا. انہوں نے کوئی جمع نہیں کیا، وہ تو سرکاری ریکارڈ میں تھیلے میں بھرا ہوا ہے، اوریجنل تحریریں ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے سب مسلمانوں کو اس قرآن پر متفق کر دیا. اور آج قرآن کے بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک زبر زیر میں بھی اختلاف نہیں. تھوڑا سا اختلاف ہے، اگر اسے کوئی اختلاف کہے. الجزائر والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ورقوں کو آپس میں سینا جائز نہیں. تم نے کبھی حرم شریف میں دیکھا ہوگا، الجزائر کے لوگ آئیں گے اپنے یہاں کا قرآن لے کر، تو 2 گتے ہوں گے، اس میں ہر ورق الگ ہے. یوں ہاتھ میں لے کر پڑھیں گے، یوں پڑھ کر ادھر رکھ دیں گے، پھر دوسرا ورق اٹھا کر یوں پڑھیں گے ادھر رکھ دیں گے. اور حضرت عثمان کے زمانے میں جس رائٹنگ میں لکھا تھا وہ کہتے ہیں اسی رائٹنگ میں لکھنا آج تک ضروری ہے. ان کا قرآن اسی رائٹنگ میں چھپتا ہے اور ان ورقوں کو آپس میں سیتے نہیں. تو یہ الجزائر میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ ہر ورق الگ، کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہر ورق الگ تھا، آپس میں ورق سیے نہیں گئے. اور کوفی خط میں لکھا گیا تھا، اس خط کو ہم تو آج پڑھ بھی نہیں سکتے. اگر اس کو کوئی اختلاف کہے، حقیقت میں یہ کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر کوئی اختلاف کہے تو اتنی تو بات ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں، زبر زیر میں کوئی فرق نہیں. اور وہ جو 7 لہجے تھے وہ سارے لہجے اسی رسم الخط کے اندر سمو لیے گئے ہیں. الگ اس سے الگ کسی دوسرے رسم الخط میں قرآن کریم دنیا میں کہیں لکھا ہوا نہیں. یہ ساری میں نے تفصیل کیوں کی ہے؟ اب لوٹ کر اس آیت کریمہ پر آؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہمیں نے یہ قرآن کریم اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم البتہ اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ حافظون ہے، جو حافظ کی جمع ہے. اور اس لفظ میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی اس عالم اسباب میں قرآن کی حفاظت فرمائیں گے حافظوں کی مدد سے. خود اس لفظ حافظون میں اشارہ، ایک حافظ سے قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکتی، لاکھوں حافظ دنیا میں، لاکھوں حافظ ہیں اور کسی حافظ کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ حافظ ہے. آج دنیا کی اگر ساری دنیا اکٹھا ہو جائے قرآن کریم کا ایک زبر زیر بدلنے پر نہیں بدل سکتی ہے. کیوں؟ یہ جو لکھا ہوا چھپا ہوا ہے اس پر تو اعتماد ہے ہی نہیں. اعتماد تو حافظوں پر ہے. اور حافظ کون ہے؟ اللہ جانے کون ہے. لاکھوں آدمی دنیا میں ہیں اور پتہ کسی کو نہیں ہے. لہذا حافظوں کو چن چن کر کوئی مار ڈالنا چاہے تو کہاں سے مارے گا؟ کسی حافظ کی پیشانی پر تو لکھا ہوا ہے نہیں. اور آپ کو ایک قصہ سن کر بڑی حیرت ہوگی. یہ جو روس نے 5 ملک چھوڑ دیے
غریبی کی وجہ سے، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور پتہ نہیں کون سے استان، تو ان میں سے میں ازبکستان گیا تھا۔ ازبکستان میں سمرقند، تاشقند، بخارا، مرغلان، یہ سب ازبکستان میں ہے۔ یہ تاشقند وہ ہے جہاں اصول شاشی لکھی گئی، یہ سمرقند وہ ہے جہاں ہزاروں کتابیں لکھی گئی، یہ بخارا وہ ہے جہاں بخاری شریف لکھی گئی ہے، یہ مرغلان وہ ہے جہاں ہدایہ لکھی گئی، یہ وہ ملک ہے۔ یہ 80 سال تک کمیونزم کے انڈر میں رہا ہے، اور اس صورتحال سے رہا ہے کہ پورے ان 5 ملکوں میں کوئی قرآن کا نسخہ موجود نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی قرآن پڑھ سکتا تھا، نہیں لکھ سکتا تھا، نہ اللہ بول سکتا تھا۔ آج وہاں جا کر دیکھو، بیچارے لفظ اللہ نہیں بول سکتے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ بعض حافظ ہیں، اور ایک نہیں متعدد حافظ بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، ہم گئے تھے وہاں، ایک سیمینار ہوا تھا امام بخاری علیہ الرحمہ پر، اور امام بخاری کی قبر ہے سمرقند سے 17 کلومیٹر پر امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر ہے، خرتنگ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں قبر ہے، ان کی قبر پر بھی ہم گئے ہیں۔ تو سمرقند میں وہ سیمینار ہوا تھا، اس میں گئے تھے، تو سمرقند، تاشقند، یہ سب جگہ ہم گھومے ہیں، تو دیکھا کہ حفاظ ہیں وہاں کے مقامی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ اس ملک میں حافظ کیسے؟ تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اصل میں طریقہ یہ تھا، کمیونزم کے دور میں ایک حافظ صاحب ہیں اور دوسرے ان سے حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو صبح کلاڑی اور رسی لے کر جنگل میں نکل جاتے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا، اور بستیوں سے نکل کر 20 مائل 25 مائل چل کر اتنا بستیوں سے دور جا کر کسی پہاڑ کی کھو میں اکٹھا ہوتے، اور وہ حافظ صاحب اپنے حفظ سے قرآن کریم ان کو یاد کراتے تھے، اور وہ دن بھر وہ حفظ کرتے، کوئی قرآن نہیں، حافظ صاحب حفظ کرا رہے ہیں، سب لوگ اسے یاد کر رہے ہیں، جتنا سبق ہے یاد کرا دیا، پھر اٹھے، پھر بکھر گئے، پھر لکڑیاں کاٹی، گٹھڑ سر پہ رکھے اور بستی میں آ گئے۔ اس طرح سے شہروں سے نکل کر پہاڑوں کی کھو میں جا کر کے ان حافظوں نے حفظ کیا ہے بغیر قرآن کریم کے۔ تو یہ وہ حافظ ہیں جس ملک میں کمیونزم جہاں اللہ نہیں بول سکتے تھے، وہاں بھی اللہ تعالی حافظ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز کا سبب ہے۔ اللہ رزاق ہیں مگر روزی کے لیے ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں۔ اللہ ہی زندہ کرنے والے ہیں مگر زندہ ہونے کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ ہی مارنے والے ہیں مگر مرنے کے اسباب بنتے ہیں۔ تو اللہ ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کریں گے؟ دنیا دارالاسباب، یہاں اسباب بنیں گے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ یہ خود اسی آیت میں اشارہ ہے، انا لہو لحافظون۔ چنانچہ نزول قرآن کے ساتھ ہی فوراً پوری امت نے قرآن کریم کا حفظ شروع کر دیا، مرد بھی عورتیں بھی، جس کو جتنا استطاعت تھی حفظ شروع، اور اس وقت سے لے کر آج تک حفظ پر مدار ہے۔ اس حفظ کے لیے ذرائع، پہلی چیز تو یہ لازم کر دی گئی کہ ہر شخص کو نماز میں قراءت کرنی ہے، فاتحہ کے بعد قرآن کریم پڑھنا ہے اور حفظ پڑھنا ہے۔ اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک فرض نمازوں میں قرآن کریم حفظ پڑھنے ہی کا رواج چلا آ رہا ہے، قرآن دیکھ کر فرض نمازوں میں پڑھنے کا رواج نہیں۔ اب جب ہر مسلمان کو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کو قرآن کریم فرضوں میں پڑھنا ہے تو تھوڑا بہت تو ہر ایک یاد کرے گا ہی۔
اور جب تھوڑا بہت یاد کرنے والے ہوں گے تو اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ، اور سارا قرآن یاد کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ اسی میں سے پیدا کر دیں گے، اسی میں سے نکال دیں گے۔ پھر دوسرا یہ لازم کیا کہ ہر رمضان میں پورا قرآن کریم پڑھنا ہے اور سننا ہے، سنت مؤکدہ ہے، ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھو اور سنو، اور حفظ پڑھو اور حفظ سنو۔ تو جو حفظ پڑھے گا تو کتنی ہی مسجدیں دنیا میں کتنی بے شمار مسجدیں ہیں، ان کو ریکارڈ کر رکھنا بھی مشکل ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں مسجدیں کتنی ہیں، مصلے کتنے ہیں، جماعت خانے کتنے ہیں۔ ہر مسجد میں ایک امام ہے جو رمضان میں پورا قرآن سنانا اس کے لیے ضروری ہے، حفظ سنانا ہے، لہذا امت میں لاکھوں حافظ خود بخود ہی تیار ہو۔ اور جب اتنے حفظ پڑھنے والے ہیں اور سارے سننے والے ہیں تو سننے والوں کے دلوں میں گدگدی ہوگی، ہر آدمی سے میں بھی اپنے بچے کو حفظ کراؤں، دیکھو حافظ صاحب سناتے ہیں، کیسا ویلیو ان کا بڑھا ہوا ہے، کیسی رسپیکٹ ہو رہی ہے، حافظ کا احترام ہے۔ مصلیوں کو چاہیے کہ یہ جو حفاظ ہمیں رمضان میں قرآن سناتے ہیں ان کا رسپیکٹ کرو، ان کا احترام کرو، قرآن کی وجہ سے احترام کرو، اور جب قرآن کی وجہ سے ان کا احترام کرو تو ہر آدمی کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی اپنے بچے کو حفظ کراؤں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، میں نے بتلایا کہ حضور کے زمانے سے آج تک تمام فرض نمازوں میں حفظ قرآن کریم پڑھنے کا رواج ہے، امت قرآن دیکھ کر پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں۔ اور رمضان میں جو دور اول ہے صحابہ اور تابعین اور طبع تابعین کا دور، تو صرف ایک روایت ہے، ایک روایت کے علاوہ قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کی کوئی روایت ہے ہی نہیں، صرف ایک روایت ہے، وہ بھی بخاری شریف میں ہے اور بغیر سند کے، اس کی سند دوسری کتابوں میں ہے، اور وہ روایت ایسی ہے کہ اس کا مطلب یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے، محکم نہیں ہے وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ غلام تھا، ذکوان اس کا نام تھا، وہ تراویح یا نفلوں میں امامت کرتا تھا اور اس کے پیچھے حضرت عائشہ نفلیں پڑھتی تھی، تراویح پڑھتی تھی، اور اس کے بارے میں ہے کہ کان یؤم فی المصحف، وہ مصحف میں امامت کرتا تھا۔ مصحف میں امامت کرتا تھا کیا مطلب؟ مصحف میں امامت کرتا تھا، اس کا ایک مطلب علماء کرام نے یہ سمجھا ہے کہ وہ قرآن دیکھ کر کے پڑھتا تھا اور امامت کرتا تھا، امام بن کر نماز پڑھاتا تھا اور قرآن میں دیکھ کر پڑھتا تھا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ پکا حافظ نہیں تھا، قرآن ساتھ رکھتا تھا، جیسے ہمارا امام ہوتا ہے، ہمارے امام آج کل پکے حافظ نہیں، کیوں؟ یہ رمضانی حافظ ہے۔ حافظ وہ ہے جسے 365 دن قرآن 9 کے زبانوں، وہ اصل حافظ ہے۔ اللہ قرآن کی جن حافظوں سے مدد کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، وہ ان رمضانی حافظوں سے نہیں، بلکہ ان حافظوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے جن کو پوری زندگی قرآن 9 کے زبان ہے، کہیں سے پڑھاؤ پھٹ سے پڑھنا شروع کریں۔ ایسا جو حافظ ہوتے ہیں پکے حافظ جن کو پورا قرآن 9 کے زبان ہے، ان کو جب امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو رحل میں قرآن رکھنے کی ضرورت نہیں، ساتھ میں رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہمارے رمضانی حافظ ہیں ان کو رحل میں قرآن رکھنا پڑتا ہے۔ یہ مطلب ہے کان یوم فی المصحف کا، کہ وہ حافظ پکا حافظ نہیں تھا۔ ذکوان نام کا جو ان کا مدبر غلام تھا وہ پکا حافظ نہیں تھا، اس کا حفظ کچا تھا، تو وہ رحل میں قرآن کریم رکھتا تھا اور وہ دن بھر پارا یاد کر کے لاتا تھا، اور کہیں بھولتا تھا تو کھول کر دیکھتا بھی تھا، بھی پڑھتا بھی تھا، قرآن میں دیکھ کر پڑھتا تھا۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ کان یوم فی المصحف کے معنی مصحف ساتھ میں رکھ کر کے پڑھتا تھا، جب ضرورت پڑتی تھی اس میں دیکھتا تھا، کیونکہ وہ پکا حافظ نہیں تھا۔
تو ایک مطلب اس روایت کا یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھتا تھا، یہ مطلب بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے۔ پھر فقہائے کرام کا زمانہ آیا تو دو چھوٹے امام یعنی شاگرد، چھوٹا کا مطلب شاگرد، دو بڑے امام یعنی استاد، امام ابو حنیفہ امام اعظم وہ صاحبین کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کے استاد ہیں، اور امام محمد کے استاد امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں، تو امام اعظم ان کے استاد الاستاد ہوئے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد امام احمد ہیں، تو امام احمد کے استاد کے استاد کے استاد، اور امام مالک علیہ الرحمہ کے شاگرد امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں، تو امام شافعی کے استاد، اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد ہیں، تو امام احمد کے استاد کے استاد، تو یہ دو استاد ہیں، دو بڑے امام جو کہتے ہیں، بڑا چھوٹا آخرت کے مرتبوں کے اعتبار سے، علم و فہم کے اعتبار سے اسے چھوڑو، دو بڑے یعنی اساتذہ، امام مالک بھی، امام شافعی اور امام احمد دونوں کے استاد ہیں، اور امام اعظم بھی امام ابو یوسف، امام محمد، پھر امام شافعی، پھر امام احمد سب کے استاد ہیں۔ یہ دو بڑے امام اس میں متفق ہیں کہ فرضوں میں، فرض نمازوں میں اگر قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھے گا نماز باطل ہے۔ امام مالک بھی یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھے گا تو نماز باطل ہے، اور پیچھے سے قرآن کریم میں دیکھ کر کوئی لقمہ دے گا تو نماز باطل ہے۔ اور نفلوں میں امام اعظم وہی بات کہتے ہیں کہ جو فرضوں کا حکم ہے وہی نفلوں کا حکم ہے، نفلوں میں بھی اگر قرآن میں دیکھ کر پڑھے گا یا قرآن میں دیکھ کر لقمہ دے گا تو نماز باطل ہے۔ لیکن امام مالک علیہ الرحمہ کی ایک روایت یہ ہے کہ نفلوں میں اگر قرآن کریم دیکھ کر پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، اور جب دیکھ کر پڑھنے سے نماز ہو جائے گی تو پیچھے سے اگر کوئی قرآن ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا